دوران خطبہ جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے سنانے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، بعد اذان سننے کے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر خطبہ میں آپ کے سامنے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کرنے پر اس کی فضیلت پر بیان کیا گیا تھا۔ موقع کی مناسبت کے ساتھ ساتھ گندم کی فصل کی کٹائی کے دن ہیں، اور ایک بہت بڑا اہم مسئلہ فصل کی کٹائی کے موقع پر فصل کی کٹائی کا حق ادا کرنا، فصل کی زکوٰۃ یعنی کہ عشر ادا کرنا، اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چند معروضات آپ کے سامنے عرض گزار ہوں گا، آپ سب حضرات کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جب تم فصل کی کٹائی کرو تو اس کا حق ادا کرو۔ کٹائی کے حق سے مراد کیا ہے؟ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے بڑے اور پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسن، حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر، یہ وہ بابرکت نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر ان کے نام کی بڑی برکت ہے۔ یہ اس آیات مقدسہ کی تفسیر کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں؟ بیان فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ یہ جو لفظ ہے نا قرآن مجید کی سورہ انعام 8واں سپارہ، لفظ حقہ، اس سے مراد فصل کی کٹائی کے موقع پر فصل کی زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ عشر ادا کرنا، یعنی کہ عشر ادا کرنا، اس کو مراد لیا گیا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اس لفظ حقہ سے مراد فصل کی کٹائی کا حق ادا کرنا، اس سے مراد بھی عشر لیا جائے گا۔ حضرت جابر بن زید، سعید بن مسیب جلیل القدر صحابی رسول، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں اور میرے ویر بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک سے لگایا، اپنے سینے مبارک سے لگایا، اور اپنے ید اللہ مبارک والے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی، رب کی بارگاہ کے اندر التجا کی، مالک جو کچھ میں محمد کے سینے کے اندر ہے قرآن کا علم، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی عطا فرما دے۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں
زکوٰۃ دینا یعنی کہ عشر ادا کرنا۔ تو سامنے محترم اہل علم حضرات فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مال خشکی اور تری میں تلف ہو جاتا ہے، جانتے ہو اس کے تلف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو مدینے کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ سنو، جو مال خشکی یا تری میں تلف ہو جاتا ہے، تلف سے مراد کیا ہے؟ تلف سے مراد ہے خشکی کی وجہ سے خشک، حالی، قحط سالی، اور تری سے کیا مراد ہے؟ بے موسمی بارشیں، بادل، ژالہ باری، برف کا گرنا، اہن کا آنا، اندھیری آ جانا، بارشیں زیادہ تعداد میں ہونا، فصلوں کا تباہ و برباد ہو جانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خشکی اور تری میں تلف ہو جاتا ہے، جانتے ہو اس مال کے تباہ اور برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا مال تباہ و برباد ہوتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو اپنے فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے، اپنی فصلوں کا عشر ادا نہیں کرتے۔ تو اگر یہ لوگ فصلوں کا عشر ادا کریں تو اللہ اس مال میں دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ اپنے اس مال سے عشر ادا کریں تو رب ذوالجلال خالق کائنات ان کے مال کو پاک بھی فرما دیتا ہے، مال کم بھی نہیں ہونے دیتا، اور باقی کے مال میں اللہ برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے۔ سامعین محترم، حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، جو قوم فصل کی کٹائی کے موقع پر فصل کی زکوٰۃ یعنی عشر ادا کرنا چھوڑ دے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب الہی میں وہ قوم گرفتار ہو جاتی ہے اور ان پر کبھی کبھی زلزلوں کے عذاب، کبھی بارشوں کے عذاب، کبھی قحط سالی کے عذاب۔ تو یہ چھوٹے موٹے عذاب اس لیے آتے ہیں حضرت انسان کی توجہ دلانے کے لیے کہ تو اپنے رب سے وعدہ کر آیا ہے کہ مالک تیرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کروں گا، اب جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر۔ اگر وعدے کو پورا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ زمیندار ایک دانہ کنک کا زمین کے اندر پھینکتا ہے، زمین بنا کر اس کو برتن میں لا کر اس کو ہل چلا کر نرم کر کے ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، قرآن نے بیان کیا، اور پھر وہ دانہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی کمپلیں نکالتا ہے، اور پھر اس دانے سے ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ کتنی؟ 7 بالیاں اگتی ہیں۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک دانے سے 7 بالیں اگائیں اللہ نے، اور ہر بال میں 100 دانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ جسے چاہے